Assalamu alaikum. My name is Ahmed Ali Naqvi, and you are watching the CSS special program on with respect to 14th of August, which is Pakistan's 73rd Independence Day. आज के इस प्रोग्राम का जो बेसिक मकसद है वो पाकिस्तान की स्टेट और सोसाइटी की एक ओवरऑल असेसमेंट करनी है हमने, जिसके अंदर हम बुनियादी तौर पर तीन बेसिक डायमेंशंस में बात करेंगे। उनमें से जो तीन डायमेंशंस हैं, एक है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और उसके पास्ट असेसमेंट और वे फॉरवर्ड। सिमिलरली हम फिर बात करेंगे इसमें पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, जो 73 ईयर्स की पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसकी असेसमेंट करेंगे और उसकी बुनियाद पे हम वे फॉरवर्ड और फ्यूचर के हवाले से हम बात करेंगे। और तीसरे सेगमेंट के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, उनका एक ओवरव्यू देखेंगे, उनके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, पास्ट रेकॉर्ड को हम डिस्कस करेंगे और उसी बुनियाद पे हम उसकी एक फ्यूचर असेसमेंट की बात भी करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज पहले सेगमेंट पे, जो कि है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से। और फॉरेन पॉलिसी में हम बेसिकली पाकिस्तान की पास्ट फॉरेन पॉलिसीज़ की एक ओवरव्यू देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और उसी की बुनियाद पे हम एक्सप्लेन करेंगे कि पाकिस्तान की जो फ्यूचर पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी डिस्कोर्स है, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए पाकिस्तान को, वे फॉरवर्ड क्या होगा, हम इस लिहाज से बात करेंगे। इस जो पहला सेगमेंट है फॉरेन पॉलिसी वाला, इसके अंदर भी हम अगर हम बात करें कि पाकिस्तान की जितनी भी फॉरेन पॉलिसी रही है, उस फॉरेन पॉलिसी पीरियड फ्रॉम 1947 टू 2020, हम इस फॉरेन पॉलिसी, इस पाकिस्तान की हिस्ट्री को की फॉरेन पॉलिसी को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। और जो दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं उनमें से ऑब्वियसली एक है पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर जो हमारी ग्लोबल पावर्स के साथ इंटरेक्शन रहा है, ग्लोबल पावर्स के साथ फॉरेन पॉलिसी एंड फॉरेन पार्टनरशिप्स रही हैं, उसकी असेसमेंट करेंगे। और फिर दूसरे कैटेगरी के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो नेबर्स हैं और जो पाकिस्तान की मुस्लिम वर्ल्ड है, जिनके साथ हमारा हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप रहा है, उसकी बात करेंगे। सो हम पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। हम फॉरेन पॉलिसी के अंदर हम पहले पाकिस्तान की जो ग्लोबल पावर्स के साथ फॉरेन पार्टनरशिप रही हैं, जो कन्वर्जेंसेस रही हैं, जो डाइवर्जेंसेस रही हैं, उसकी अगर हम एक ओवरऑल व्यू करें तो उसके अंदर आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो ग्लोबल पावर्स के साथ रिलेशनशिप हैं उनको हम दो फेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला फेज जो है इट इज़ द फेज ऑफ द कोल्ड वॉर, जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के दरमियान में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1940 से लेकर 1991 तक एक पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर चली। और उस कोल्ड वॉर के अंदर पाकिस्तान वॉज अ मेजर प्लेयर इन दैट कोल्ड वॉर, और हमारा एक बुनियादी और एक ग्लोबली एक्नॉलेज्ड रोल रहा है उस हवाले से। तो हम अगर कोल्ड वॉर की फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस को देखें तो आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान के जो पार्टनरशिप थी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इन द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर, वो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की एक चॉइस थी, जिसकी असेसमेंट हम बाद में करेंगे। बट वी मेड अ चॉइस टू बी ऑन द साइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स against Soviet Union and against the spread of communism in Asian region. हमारी इस कोल्ड वॉर की जो पीरियड है, इसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो पार्टनरशिप थी, दैट वाज एक्सीलेंट पार्टनरशिप बाय एंड लार्ज विद फ्यू एक्सेप्शंस, और पर्टिकुलरली वो एक्सेप्शंस 1965 की हैं, वॉर की हैं, 1971 की हैं, और फिर 1970s का जो पीरियड है
جب ہماری تھوڑی سی ڈس انگیجمنٹ ڈیولپ ہوئی یونائٹیڈ اسٹیٹس کے ساتھ. لیکن ان موسٹ کولڈ وار ہماری یو ایس کے ساتھ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ تھی دیٹ واز آن دا پرنسپلس آف ون ون سیناریو. پاکستان واز ٹرائنگ ٹو ہیلپ دا یونائٹیڈ اسٹیٹس in that Cold War, and in turn, the United States helped Pakistan. It provided aid to Pakistan to build its economy and its military. اور it was a win-win scenario. ہم نے US کی ہیلپ کے ساتھ اپنی ملٹری کو, اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کیا, اور اسی کی بنیاد پہ we were able to protect ourselves against the Indians. بنیادی اس فارن پالیسی جو کولڈ وار کی تھی, US کے ساتھ پارٹنرشپ, جو پاکستان کا کور آبجیکٹو تھا, that was to ensure the security and economic development for Pakistan, security vis-a-vis Indian threats because of various issues, particularly because of Kashmir, and economic development because we were a newly born state and we needed some external support to build our economy. However, with the end of the Cold War, دوسرا فیز شروع ہوتا ہے, اور دوسرے فیز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی جو گلوبل پاورز کے ساتھ رہی ہے, اس کو ہم کیونکہ پوسٹ کولڈ وار میں نیو ورلڈ آرڈر آتا ہے, یونی پولر ورلڈ ڈیولپ ہوتی ہے, تو اس یونی پولر ورلڈ کے اندر جو پاکستان کی فارن پالیسی ود رسپیکٹ ٹو گریٹ پاورز ہے, اس کو ہم 3 سب فیزز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. پہلا سب فیز ہے 1990s کا, when Pakistan stood irrelevant for global powers, particularly the United States. Mainly because of the fact that US didn't need Pakistan as it needed Pakistan during the Cold War. The US کے نزدیک پاکستان کی جو significance تھی, that was not as much as it was during the Cold War. So we became globally irrelevant. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ US کی کوئی زیادہ خاص ہماری گلوبل پاورز کے ساتھ کلوزنس نہیں تھی, کوئی کانفلکٹ بھی نہیں تھا, بٹ میجر کلوزنس تھی. لیکن 9/11 کے واقعات جو سب پوسٹ کولڈ وار کا سیکنڈ کیٹیگری ہے, پوسٹ 9/11, اس دوران ہمارا ایک امپورٹنٹ جیو اسٹریٹجک ویلیو بنی because of the US-led war on terrorism. We again became the global frontline state in the war on terrorism, and we had cordial relationship with the superpower of the United States. But we also see that post 9/11 ke baad gradually we have seen the emergence of the multipolarity, rise of China. China took over Japan as world's second largest economy. It was world's second largest defense spending state. So emerging multipolarity was witnessed, resurgence pressure. So Pakistan جب multipolarity میں جاتا ہے, اور particularly اس third category of post cold war phase کے اندر میں اس کو کہوں گا, یہ post 2012 کا جو میں period اس کو کہوں, تو اس کے بعد سے جو current times, یہ جو current times کے اندر جس کے اندر multipolarity emerge ہو رہی ہے, تو پاکستان کی جو foreign policy ہے that is on the same crossroads as it was in the early years of Pakistan's history, when we had to choose that دو great powers میں rivalry ہے اور ہمیں کس کو choose کرنا ہے. اور ابھی بھی ہم اس stage کے اوپر ہیں in the last few years جس میں پاکستان has to find its priorities with respect to global powers conflict, particularly the conflict between United States and its allies versus China, Russia, etc. And so far ہماری assessment یہ ہے کہ پاکستان کی جو tilt ہے that is towards the Chinese. CPEC is an example. Obviously ہماری اور بھی چائنا کے ساتھ non CPEC military اور economic partnership is a testament to that. And obviously Pakistan is also warming up its relationship with the Russians. Now یہ تو ہوگی global powers کے حوالے سے ہماری پالیسی. اگر آپ ریجن کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کی جو global foreign policy decisions تھے, they were triggered by the regional developments. اور اس regional development میں most important factor was the India factor. India, which is considered to be a perpetual security threat to Pakistan, and we don't need to explain why India is a perpetual security threat to Pakistan. This was, and obviously India was not only a perpetual threat, but it was far more bigger threat, far more powerful threat to Pakistan, جس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں it proved to be an existential threat to Pakistan. اور ہم نے اس threat کو counter کرنے کے لیے we needed to make sure that we partner with the global powers, اور وہ جو global powers ہیں in turn would help us, would empower us, through which we can kind of deal with the Indian threat.
تو اس لیے ہماری جو کولڈ وار کے اندر فارن پالیسی ڈیسیژن تھا یونائٹیڈ اسٹیٹس کی سائڈ لینے کا، چاہے وہ پوسٹ 9/11 میں یونائٹیڈ اسٹیٹس کے ساتھ فرنٹ لائن اسٹیٹ ان وار آن ٹیررزم کا ڈیسیژن ہو، یا ہمارا جو ریسنٹ enhanced partnership with China on CPEC and non-CPEC military and other partnerships. So this all was kept in mind. All these decisions were taken while keeping in mind the India factor and while keeping in mind the Pakistan security needs vis-a-vis threats from India particularly, and obviously to some extent Afghanistan. تو ایک فیکٹر ہے، I'm not saying کہ ہماری global foreign policy صرف India driven ہے and we have been hostage to Indian factor, but this was the predominant factor that was determinant to Pakistan's global foreign policy decisions. اس کے علاوہ اگر ہم مسلم ورلڈ کے حوالے سے بات کریں فارن پالیسی میں، تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ود فارن پارٹنرشپس فارن ریلیشن ود مسلم ورلڈ ہے، اس کو ہم دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. The first phase was the 19 up to 1970s and the second was 1970s onwards to date. اچھا، فرسٹ فیز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہماری بیکاز آف دا کولڈ وار ہماری جو ٹلٹ تھی وہ ان مسلم اسٹیٹس کی طرف تھی جو کہ یو ایس میجر الائز تھے، لائک ٹرکی، لائک ایران. یہ میجر پارٹنرز تھے پاکستان کے، اور ان کے ساتھ ہماری کولڈ وار ایک مسلم ورلڈ کے حوالے سے تو پارٹنرشپ تھی، ساتھ کولڈ وار واز این ایڈڈ. لیکن جو عرب اسٹیٹس تھے we were having good friendly relation with them but not as close as we had with the non-Arab Muslim states and particularly Iran and Turkey. لیکن 1970s میں پاکستان کی فارن پالیسی شفٹ ہوئی mainly because of Pakistan's disillusionment with the United States, اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پارٹنرشپ عرب اسٹیٹس کے ساتھ بہت بڑھنا شروع ہوئی، وہ کلوز پارٹنرشپ بڑھنا شروع ہوئی. And since then ہماری ایران اور ٹرکی کے ساتھ بھی اچھی پارٹنرشپ ہے، but we were closer to the Arab states, particularly Saudi Arabia, UAE, etc. اور ہمارے اس میں بہت زیادہ اکنامک انٹرسٹ بھی انوالو ہوئے. However ہم نے دیکھا پچھلے کچھ عرصے میں، پچھلے ایک سال کے اندر، ایک دو سال کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہماری یہ مسلم ورلڈ کے ساتھ جو فارن پالیسی ہے that is also passing through some transition phase, جہاں پہ it has been increasingly difficult for Pakistan to keep up its partnerships with the Arab states. اس کے اندر بہت سارے فیکٹر ہیں، اس کے اندر گلوبل ڈائنامکس ہیں، اس کے اندر ریجنل ڈائنامکس ہیں، اس کے اندر کشمیر پالیسی ہے، ہماری بہت سارے فیکٹر ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں. سو یہ بیسیکلی ایک اسیسمنٹ تھی ہماری فارن پالیسی کی. وے فارورڈ کیا ہو سکتا ہے ہماری فارن پالیسی کا؟ تو میری انڈرسٹینڈنگ اس حوالے سے جو ہے وہ بڑی کچھ پوائنٹس ہیں جن کو میں چاہوں گا کہ وہ جب ہم فیوچر فارن پالیسی کے حوالے سے ہم اس کو وے فارورڈ کہہ سکتے ہیں. فارن پالیسی کیا ہو، یہ تو فارن پالیسی ڈیسیژن میکنگ جو کرنے والے ہیں ان کا ڈیسیژن ہے، بٹ اس فارن پالیسی کو افیکٹو کیسے بنایا جا سکتا ہے، سسٹینیبل کیسے بنایا جا سکتا ہے، اس کے لیے 3-4 ریکمنڈیشنس میں ضرور سجیسٹ کروں گا. پہلی ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ فارن پالیسی جو میکنگ انسٹیٹیوشنس ہیں they need to be very effective and they need to be really focused on foreign policy decision making. اس انسٹیٹیوشن میں obviously رول پارلیمنٹ کا آتا ہے، اس کے اندر فارن آفس کا آتا ہے، اور میجر جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں خاص کر ملٹری کا جو رول ہے وہ بھی ایک افیکٹو رول کرنے کی ضرورت ہے. پارلیمنٹ کے اندر جو فارن پالیسی کے حوالے سے کمیٹیز ہیں یا جو فارن پالیسی ڈیبیٹس ہیں دیٹ نیڈ ٹو بی سیریسلی ری اسیسڈ اینڈ آل دیٹ، اور فارن آفس کی بھی ری اسیسمنٹ کی ضرورت ہے. فارن پالیسی کے فارن آفس کے اندر انسٹیٹیوشنل ریفارمس کی ضرورت ہے تاکہ فارن پالیسی ڈیسیژنس کو ری اسیس کیا جائے. تو فارن پالیسی انسٹیٹیوشن والا. دوسرا ہوتا ہے coordination between different institutions that are considered to be the stakeholders in foreign policy making process. ہمارے یہاں چونکہ سول ملٹری ڈیوائڈ رہی ہے ہسٹوریکلی، کرنٹلی بھی کسی حد تک موجود ہے، ایٹ لیسٹ مسٹرسٹ کسی حد تک موجود ہے. تو اس طریقے سے جو ہمارے باقی وہ جو نان ٹریڈیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں دیٹ ہیو اے کی رول ان فارن پالیسی میکنگ پروسیس، جیسے میڈیا ہے، جیسے سول سوسائٹی ہے، جیسے تھنک ٹینکس ہیں، جیسے اکیڈیمیا ہے، ان کا بھی ایک میجر رول کی ضرورت ہے فارن پالیسی کے حوالے سے. اور پھر اگر ہم تھرڈ اس پہ بات کریں فارن پالیسی کی امپروو کے لحاظ سے، تو وی نیڈ ٹو ہیو اے ریئلی آبجیکٹیو انٹروسپیکشن آف دا پاسٹ ڈیسیژنز، جس کی بیسس پہ ہم اپنی فیوچر پالیسی کو کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں.
آبجیکٹو انٹروسپیکشن کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنے پاسٹ کی جو مسٹیکس ہیں لیٹس ایکنالج دیم if not publicly at least internally and learn the lessons from them and do not make those mistakes. اور اس میں پہلی مسٹیک یہ ہے that we need to take every foreign policy decision keeping in mind the national interest of Pakistan. جب نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر 3 انگریڈینٹس آتے ہیں. ایک ہے ہماری سیکیورٹی انٹرسٹ, دوسرا ہے ہمارے اکنامک انٹرسٹ, اور تیسرا ہے ہماری ایڈیولوجیکل فاؤنڈیشنس. ان 3 فیکٹرز کی بنیاد پہ فیوچر فارن پالیسی کو کنسٹرکٹ کرنا چاہیے, بجائے کسی انڈیویجول کے ڈیسیجن میکنگ کے, بجائے کسی انسٹیٹیوشن کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اسٹیٹ انٹرسٹ کو, اور ان 3 ایریاز کو ذہن میں رکھنا چاہیے. بٹ دس از اونلی پاسبل ایف براڈ بیسڈ انپٹ ہوتا ہے فارن پالیسی. اب ہم سیکنڈ سیگمنٹ پہ جاتے ہیں جو پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس اور سوشو اکنامک ایشوز کے حوالے سے. اس کو میں براڈلی اگر میں ڈیبیٹ پہ جاؤں تو ہم اس کو گورننس کہہ سکتے ہیں, پولیٹیکل گورننس کی بات ہو سکتی ہے, سوشو اکنامک گورننس کی بات ہو سکتی ہے. پاکستان کے اگر ہم پاسٹ 73 ایئرس کی ہسٹری کو دیکھیں تو ایک آبجیکٹیو اسیسمنٹ اگر آپ کریں اس کے اندر تو اٹ ول بی ایویڈنس ٹو یو کہ ہمارے یہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہیز بین دا نارم ان پاکستان ان موسٹ آف پاکستان ہسٹری. وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے اندر جو فیکٹرز تھے اس میں سول ملٹری جو ریلیشن شپ کا ایک بیلنس تھا دیٹ واز مسنگ, اور ہم نے دیکھا مارشل لاز آتے رہے, ملٹری رول آتے رہے. پھر جب سویلین گورنمنٹس بھی تھیں تو اس کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گا کہ سویلین گورنمنٹس ور دمسیلوز ناٹ اسٹیبل. اس کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس آتے رہے, ایجوٹیشنل پالیٹکس چلتی رہی, ہارس ٹریڈنگ ہوتی رہی, اور اس طرح کے ایشوز بہت رہے پاکستان کے اندر. اور ہمیں معلوم ہے کہ until recently there was not a single parliament that could complete 5 years term. اور ابھی تک کوئی ایسے پرائم منسٹر نہیں رہے, ایسے لیڈر نہیں رہے جنہوں نے 5 سال کی ٹرم ایز اے پرائم منسٹر گزاری. Whatever are the reasons, but political instability is the norm of Pakistan's political history. اور اسی political instability کا impact آپ کو نظر آئے گا سوشو اکنامک گورننس کے اوپر. ہماری اکنامک ڈاؤن فال, ہماری اکنامک instability was primarily, not solely, but primarily caused by this political instability that Pakistan faced in the past. اور اسی حوالے سے جب اکنامک انسٹیبلٹی آتی ہے, آپ کی پاورٹی, آپ کی جو جی ڈی پی ہے, جو کہ جس پر کیپیٹل کے لحاظ سے جی ڈی پی ہے دیٹ از مچ لو دین وٹ اٹ شوڈ ہیو بین. اور اس تمام معاملات پہ جو ہماری ٹریڈ کی لمیٹیشنس ہیں, ہماری لیک آف انڈسٹریلائزیشن ہے, ہماری پور ایگریکلچر انفراسٹرکچر ہے, یہ سارے کے سارے جو اکنامک پرابلمس ہیں دے ور پرائمرلی کازڈ بائی دی پولیٹیکل انسٹیبلٹی. اور دوسرا بڑا فیکٹر ان ایشوز میں رہا اکنامک میں, دیٹ واز دی ایشو آف the corruption in Pakistan's history. Everybody says that there is corruption, but nobody is willing to accept the responsibility of that corruption, and that is the dilemma in Pakistan. اسی لیے میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے جس کی وجہ سے آپ کی سوشل گورننس اور اکنامک گورننس افیکٹ ہوئی, that really needs to be focused on, or past aside, but now onwards we really need to think we need to have an گورننس جو کہ ایسی گورننس ہو جس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی, چیکس اینڈ بیلنسز دے آر دی امپورٹنٹ نارم آف دس پولیٹیکل سسٹم. میں اگر اس ساری ڈبیٹ کو سم اپ کروں تو میری اسیسمنٹ یہ ہوگی کہ جو وے فارورڈ ہے پاکستان کے لیے, جو آج ہم 73 کے بعد بتا سکتے ہیں, وہ 3-4 اوور آل میری ریکمنڈیشنز ہوں گی وے فارورڈ کے لیے. ایک پلان تو نہیں کہوں گا ڈیٹیل سے, ایک اوور آل گائیڈ لائنس ہوں گی. دے کین بی وی ریئلی نیڈ ٹو ہیو what we call a new social contract in all different segments of Pakistani state and society, in politics, in economics, and in society. New social contract se matlab hai we have to redefine the principles of interaction between the rulers and the ruled. And when I say new agreement, a new contract, I'm referring to they really need to reassess each other's needs, each other's performance, and each other's capabilities. State کو بھی, state کے جو institutions ہیں ان کو بھی, political leadership کو بھی, اور جو public ہیں they have to reassess their
their role, and they have to reassess. They have not only to blame each other, they have to go for introspection as well. This is the first thing that we need. Second is, we really need to have a national consensus on at least key issues, or if you ask me, the key issues are twins. One is the external security, and second is the internal governance. We really need to have some kind of consensus involving all stakeholders across the party lines, across the regional lines. We have to have prioritized some of the key issues, and those key issues can be identified through a consensual politics, politics that is based on consensus and based on partnerships. And lastly, we really need to make sure that we empower the youth of Pakistan, which constitutes almost 60% of Pakistan's population, that are the future leaders, and therefore we need to invest in their capabilities, we need to invest in their trainings, and we need to invest in their needs to make them an effective part of Pakistani state. Thank you so very much, and God bless Pakistan.